ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نافذ کی، مارشل لا لگایا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں پڑھی. صدیق الفاروق صاحب، سوال میرا یہ آتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پر ان فیملی پر 2.4 بلین روپیز کی بات آپ نے کی ہے، کیسز کی بات کی ہے، یہ بات ہے میں آپ سے عرض کروں. میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب کے جس کے بھی خلاف ہیں، عدالتوں میں موجود ہیں. اگر عدالتوں نے اب تک تو پہلے اس کی ذمہ داری 8.5 سال کی پرویز مشرف کی ہے، اس کے بعد 3.5 سال کی، لیکن جائیے اگر ان کے خلاف بھی کرپشن ثابت ہو، اگر ان کے خلاف بھی کرپشن ثابت ہو. ڈار صاحب نے ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے منی لانڈرنگ کی، برٹش کورٹس میں وہاں پہ ایفیڈیوٹ کروائے ہیں کہ ہاں جی جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کیمن آئلینڈ میں کمپنیز بنائی ہیں منی لانڈرنگ کی، اسی طرح انہوں نے بنائی ہیں. جس طرح مونس الہی کے کیسز میں آ رہا ہے کہ جی ٹرانزیکشن اس طرح ہوئی، اسی طرح ان کے کیسز میں. کس کی بات کریں گے صدیق الفاروق صاحب؟ میں پھر آپ سے کیوں نہیں ہم اس عوام کو سچ بتاتے کہ ہاں میڈیا سمیت، فوج سمیت، سیاستدان ہم سب کرپٹ ہیں، اب ورکرز نے کچھ چیز آگے لے کے چلنی ہے، کیسے لے کے جائیں گے؟ میں پھر آپ سے عرض کروں گا، ایک مرتبہ اگر یہاں ایک ادارہ بن گیا عدلیہ، ہم سب مل کے اسے سپورٹ کریں، ہم سب اپنے آپ کو مل کے آئین اور قانون کے حوالے کریں، اور جو حوالے نہیں کرتا اس کے خلاف ہم متحد ہو جائیں. کوئی آپ انجم وکیل خان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، جو عدالت کہتی ہے کہ ہاں جی اس پہ سو موٹو کیس ہو، ظفر قریشی اس پہ انویسٹیگیشن کر کے دیتا ہے، وہی ظفر قریشی جب وہ مونس الہی کی کیس کرتا ہے. میں سپورٹ، میں نے پھر عرض کروں گا، وہ اگر انٹرم بیل پہ ہے، غالباً اس کی تاریخ ہے 2-4 دن میں، اگر عدالت اس کی بیل مسترد کرتی ہے تو کرے، میں کچھ سپورٹ کروں. کامل علی آغا صاحب، آپ ایک وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، کیا ہماری عدالتوں میں بھی کرپشن ہے، سیاسی کرپشن ہے ہماری عدالتوں میں؟ دیکھیں، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. آپ کا میرے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. کامل علی آغا صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. کامل علی آغا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری، ہم آپ کو سن بھی سکتے ہیں. محل آغا صاحب سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات پہ ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو رہا. سمسام بخاری صاحب، کیا ہماری عدالتوں میں بھی سیاسی کرپشن ہے؟ بھائی میری مجال نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں، میں عرض کروں گا، اگر وہ نہیں تو میں عرض کرتا ہوں. یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی. یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ لوور جوڈیشری میں بالخصوص کرپشن ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کے خلاف کورٹس کے، ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز بہت حد تک وہاں کارروائی کر رہے ہیں. کرپٹ سیشن ججز، کرپٹ دوسرے ججز، ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن ارشد شریف صاحب، اداروں کو کام تو کرنے دیا جائے، اداروں کی کنٹینیوٹی تو ہو. اگر آج اداروں کو کل خدا نہ خواستہ یہاں ایک پھر اور فوجی مارشل لا لگتا ہے اور وہ ان عدالتوں کو فوجی مارشل لا جو لگاتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، خاکی وردی پہننے والے فرشتے ہوتے ہیں. جتنی کرپشن انہوں نے کی، کیوں نہیں کرتے ان کی اکاؤنٹیبلٹی؟ آپ کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ پارلیمنٹ کو لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا، اس کے پیچھے لوگ کھڑے، ایک ڈکٹیٹر کو لوگوں نے نکالا. آج ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں، اسٹیبلشمنٹ کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیفنس کا کام کرنا ہے. آج جناب آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت ایک ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم نہیں ہیں فوج کے خلاف، میں یہ واضح کر دوں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر سے خرابیاں نکلیں. فوج کے خلاف اس پوری قوم کا کوئی نہیں، وہاں بھی ہمارے بھائی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ فوجی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی مخالفت ہونی چاہیے. ہم یہی چاہتے ہیں. کامل علی آغا صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. کامل علی آغا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ کہ عدالتوں میں ہماری سیاسی کرپشن ہے، انکلوڈنگ اعلیٰ عدلیہ. یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور جوڈیشری کی ہسٹری بھی جو کوئی اتنی شفاف ہسٹری نہیں ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جتنی مارشلائیں لگی ان کو جو انڈیمنٹی دی وہ عدلیہ نے دی، اور وہی جواز بنی ان کی اقتدار کو جواز بخشنے کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کے گریبان ٹٹولنے کی بجائے اگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر کے اگر دیکھیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق سامنے آتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا قصور ہے. آپ 12 اکتوبر سے پہلے دیکھیں، آج افواج پاکستان کے خلاف یہ اس طرح گفتگو فرماتے ہیں اور اس طرح یہ طنز کرتے ہیں
میں یہ کہتا ہوں کہ 12 اکتوبر سے پہلے کیا ہوا؟ 3 جرنیل افواج پاکستان نے اپنے سیک کیے. کیا وجہ تھی مجھے بتائیں؟ کیا جواز تھا اس کا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور اس کے اوپر حملہ کیا. ایوان صدر کے ساتھ جو ہے وہ پنگے بازی شروع کر دی. آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا سنیریو کیا تھا. اور اس کے بعد اگر پھر سارا جو سنیریو بنا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، وہ جواز بن گیا سارے کا سارا کہ وہ اقتدار میں آ گئی. تو قصور کس کا تھا مجھے بتائیں؟ کس نے مینڈیٹ دیا تھا کہ ہر طرف ہر ادارے کے ساتھ جنگ چھیڑ لو؟ اور کیا اس کا ایجنڈا تھا اس جنگ کا؟ یہ بات بھی کبھی آپ نے سوچی؟ اپنے گریبانوں میں اگر ہم جان کر دیکھیں، آج پھر آپ جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں؟ یہ سسٹم اگر چلتا رہے گا تو اس کے اندر بہتری آئیں گی. اگر سسٹم چلتا نہ رہا تو بہتری آنے کی کیا توقع ہے؟ اگر آپ ساری دنیا کو کرپٹ کریں اور اپنے خلاف آپ کا برطانیہ کے اندر حدیبیہ پیپر میل اور توفیق ورسید توفیق والے کیس میں آپ کو سزا ہوئی ہو، برطانیہ کی یو کے کی ہائی کورٹ نے آپ کو سزا دی ہوئی ہو، آپ نے جرمانے پے کیے ہو، اس کے باوجود بھی آپ اگر یہ کہیں کہ دوسرے کرپٹ ہیں آپ دیانتدار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بلیم گیم ہے. اور بلیم گیم کے اندر اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف اور شفاف طریقے سے سامنے نہیں لاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحریک جو چل چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج عدلیہ آزاد ہو چکی ہے، وہ تاثر جو ہے عوام کے اندر صحیح طور پر پینیٹریٹ نہیں ہو سکے گا. عوام کو ریلیف نہیں ملے گی، عوام کو انصاف نہیں ملے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کل جو ہسٹری دان لکھے گا تو وہ کوئی ہماری فیور میں لکھ دے گا. سب کا کردار جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور وہ جب ہسٹورینز تاریخ لکھیں گے تو وہ سب کہیں گے کہ اس دور میں جو بھی بیٹھا تھا وہ سب چور تھے، اس حمام میں سب ننگے تھے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.